السلام علیکم. بلا جھجک کے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں. آج بھارت کے وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں. بھارتی سیکرٹری خارجہ نروپما راؤ اور دیگر حکام بھی ان کے ساتھ ہیں. ایس ایم کرشنا کا کہنا ہے کہ دورے کے ٹھوس نتائج برآمد ہوں گے. ممبئی حملے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا پاکستانی دورہ ہے. اس سے پہلے بھارت کے وزیر داخلہ بھی پاکستان آ چکے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ لیکن اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی بریک تھرو کی امید نہ رکھی جائے. یہ دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ، دو ایکسٹریم کے اوپر ہم آج اس دورے کے جو 3 روزہ دورہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز عالم صاحب، سیکرٹری جنرل سیفما کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں پاک انڈیا ریلیشن کے اوپر. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جن لوگوں نے شروع کیا اور اس کا بڑا زور دیتے ہیں اس کے اوپر، ان میں ان کا نام شامل ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے جنرل محمد جاوید صاحب. جنرل صاحب پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین رہے ہیں، پی او ایف کے بھی چیئرمین رہے ہیں، آج کل دفاعی تجزیہ نگار ہیں. اور اس حوالے سے چونکہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کے فورن ریلیشن کے اندر اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو بھی ہمارے ریلیشن ہے ان میں ایک سٹیک ہولڈر ہے اس کا، تو اس لیے ہم نے کہا جنرل صاحب کو بھی آج دعوت دی جائے. بہت شکریہ آپ کا. عابدہ حسین جو ہیں جو کہ فارمر ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں پاکستان کی رہی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ان سب اصحاب سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں. مریم ضیاء نے ایک پیکج تیار کیا ہے، ایک رپورٹ تیار کی ہے پاکستان انڈیا ریلیشن کے اوپر، وہ دیکھ لیتے ہیں. برے صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے کئی تاریخی مواقع آئے. دونوں ملکوں کی قیادت متعدد بار مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھی، لیکن ممبئی حملوں نے بات چیت کا یہ سلسلہ روک دیا. طویل عرصے بعد دونوں ممالک دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن عوام اس بات چیت سے زیادہ پر امید دکھائی نہیں دیتی. Shouldn't be so much of freedom as well that we take our safety into risk. پچھلے 60 سالوں میں جتنی دفعہ مذاکرات ہوئے انڈیا نے فیئر اور اخلاص جو ہے وہ اپنا شو نہیں کیا. دونوں ملکوں کے درمیان جب بھی اعتماد سازی کی فضا بحال ہونے لگتی ہے، کچھ عناصر بات چیت کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں دونوں ملکوں کے عوام میں قومیت کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے. پچاسی سالہ بابا واگا کوئی سیاسی تجزیہ کار نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی بات چیت کیوں کامیاب نہیں ہو پاتی. ہندوستان بڑا بھائی ہے، اہی چھوٹے بھائی ہیں اور کدی نہیں کٹھے رہنے والے ہیں. کچھی پلایا سے ساری پاکستان ہندوستان میں، لیکن ہندوستان ساڈے نال کشمیر دا مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اسی پاکستان کوشش کرے بھی تے پیچھا ہٹا دینا ہے پاکستان میں. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اس رد عمل کی وجہ بات چیت کا نتیجہ خیز نہ ہونا اور سیاسی عدم استحکام ہے. پاکستان is merely مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ بھارت کرتا ہے، جبکہ پاکستان صرف اس کا انتظار کرتا ہے. اس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوگا. پاک بھارت تعلقات ہمیشہ مسائل کا شکار رہیں گے. پاکستان will continue to be in trouble. دونوں ممالک میں بات چیت اس اعتماد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ غیر ریاستی عناصر اسے نقصان نہ پہنچا سکیں. مریم ضیاء، ڈان نیوز، لاہور. جی ناظرین، ابھی آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کی. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. امتیاز صاحب، بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو، پاپولر سینٹیمنٹس کے اوپر جس نے پالیٹکس کرنی ہو، پاک انڈیا ریلیشن ہمیشہ زد میں ہوتے ہیں. آج کیا وہ نارملائزیشن، آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، کیا ہم اس نارملائزیشن پہ پہنچ گئے کہ ہم کوئی آگے کی طرف دیکھ پائیں؟ دیکھیے، ہندوستان پاکستان میں تو عوام کی سطح پہ وہ جذبات نفرت کے نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے، اور کوئی پارٹی اب ہندوستان میں اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ الیکشن نہیں لڑتی. پچھلے 3 انتخابات میں بی جے پی نے بھی اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ الیکشن نہیں لڑا ہے. پاکستان میں بھی مسلم لیگ کے ہاں یہ تھا، پیپلز پارٹی میں بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا. اب وہ ان کے ایجنڈے میں بھی آپ دیکھیں گے الیکشن کیمپین میں یہ ایشو نہیں رہا. نواز شریف صاحب نے تو ویلکم کیا واجپئی صاحب جی، کو. نواز شریف نے تو ویلکم کیا 99 میں واجپئی کو. یہ سب کوششیں ہوئی ہیں. آج اس کے بعد کارگل ہوا.
اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک فضا اچھی نہیں ہوئی ہے بھارت میں ممبئی حملے کے بعد، اور اس میں جو تفتیش کا ایک موقع فراہم ہوا تھا کہ دونوں ملک مل کر اس کی تفتیش کر پاتے، وہ لگتا ہے کہ ایک ڈوسیئرس کی لڑائی ہوئی. ہم نے 10 بھجوائے، انہوں نے 15 بھجوائے، ہم نے 5 بھجوائے، انہوں نے 2 ڈوسیئر بھجوائے. اب جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات چیت ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کی تیاری ہوئی ہے. ہمارے سفارت خانے کی سطح پہ بھی ہوئی ہے، اور پھر فارن سیکرٹری ان کی آئی، ہمارے فارن سیکرٹری ملے. کچھ ایجنڈے کے معاملے طے ہوئے ہیں جن پر اس میں پیش رفت ہوگی. میرا مطلب ہے کچھ اس سے چھوٹے موٹے نتیجے نکالیں گے، چھوٹے نتیجے نکالیں گے، ٹھوس نتیجے جن کی بات کی وزیر خارجہ. میں آپ بات مکمل کر لوں. لیکن اس میٹنگ میں اس سے پہلے جو چدمبرم کا دورہ تھا وہ کافی مشکل دورہ تھا. ٹھیک. وہ میں سمجھتا ناکام نہیں ہوا. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، جو ہندوستان کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اعتماد بحال کرنے کے لیے بحالی کے اقدامات کریں، اور خاص طور پہ یہ جو ہیڈلے کا جو انکشافات کیے ہیں جس سے انہوں نے آگاہ کیا ہے، ہمیں بھی امریکیوں نے براہ راست آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی وہ ڈوسیئر دیا ہے. یقیناً اس پہ وہ پیش رفت چاہیں گے. یہ جو کیس ہے جو چل رہا ہے، ہندوستان کا مطالبہ، ملزم انڈیا کے پاس ہے، کیس وہاں پہ چل رہا ہے. ہندوستان کا مطالبہ اب اس پہ کنفائن کر رہا ہے، مرکوز اس بات پہ ہو گیا ہے کہ اس کیس میں جو اس میں شامل تھے ممبئی کے معاملے میں لوگ، انہیں ٹرائی کیا جائے. ٹھیک. اور دوسرا یہ جو بعض گروپوں کی جو پبلک سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ان کے مطابق اس کے اندر پاکستان کی سرزمین سے انوالو تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ آج بھی ایک میجر مارا گیا ہے اور انفلٹریشن کا الزام اس دل سے لگایا گیا ہے. تو یہ لیکن انڈیا کے میڈیا نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ لارج سیگمنٹ آؤٹ لک میں بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو موومنٹ ہے اس وقت کشمیر میں یہ انڈیجنس ہے. کافی دیکھیے اس میں کافی ایجیٹیشن ہو رہا ہے، اس میں کافی استقامت ہے، اور یوتھ نوجوان لوگ کافی احتجاج کر رہے ہیں. بالکل، وہ کہتے ہیں جی ان امپلائمنٹ اور دوسری ریزن زیادتی بھی ہوئی ہے، لوگ نوجوان مارے گئے ہیں، اور کافی 4-5 ضلع میں اس کا کافی وہ ہے، زور ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی اس کے سائے بھی پڑیں گے. ہم جنرل صاحب کو خوشی کا گفتگو کرتے ہیں. جنرل صاحب، پاک فوج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ موو بھی کرے تو اسے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ سرٹن لیول تک. کیا ہم ذہنی سطح پہ اور ہمارا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ذہنی سطح پہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب ہم اس نارملائزیشن کی طرف قدم بڑھا سکیں، یا ہمیں پھر ایک کارگل دیکھنا پڑ سکتا ہے کسی اس طرح کے لیول پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں پاکستان کی آرم فورسز کو ایک آپ سبارڈینیٹ پلیئر کے طور پہ تو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی آپ اس اینٹی ہمیں اس کو نہیں کہنا چاہیے جس میں جو کہ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کے ساتھ متصادم ہو یا اس کے اوپر غلط طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. تو پاکستان آرم فورسز اسٹیٹ کی پالیسی کی ایک ایکسٹینشن ہے اور ہمیشہ رہی ہے. جہاں تک ایک ملٹری آؤٹ لک کا تعلق ہے، وہ تو ایک بڑی جائز سی بات ہے کہ ملٹریز ٹرین ٹو فائٹ، دے ایگزسٹ ٹو فائٹ. یس. ان کی اس پہ تو ہم کوئی ان کے ساتھ تعارض نہیں کر سکتے، اور ہماری قوم بھی یہی چاہے گی کہ جو ایک پیس پروسیس ہے اس کے پیچھے ایک اسٹرینتھ بھی ہو. جو ایک تاثر ہے نارملی دیا جاتا ہے جو ایسے ایلیمنٹس سے جو کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان انڈیا ریلیشن ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. پاک انڈیا ریلیشن کی نارملائزیشن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. نہیں، یہ کبھی بھی نہیں رہا ایسے، بیکاز کچھ لوگوں کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. اگر ہم ایک انفرادی سوچ کو ایک پورے جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو اوپر آپ ڈب کر دیں تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ انصاف نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایک انسٹیٹیوشنل جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض اسی لیے کی تھی ٹھیک کہ جب اگر مجھے آپ لمحہ دیں. میں آپ کو بالکل لمحہ دوں گا، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے بیگم عابدہ حسین اسلام آباد سے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ویلکم ٹو پروگرام جی. اور ابھی ناظرین ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد آئیں گے اور اسی موضوع کے اوپر، اگرچہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے اور تھوڑا سا وہ بھی ہے، لیکن ہم اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.